یہ ایک سرد اور بارش والی رات تھی جب جیک، ایملی اور سیم خود کو ایک گھنے جنگل میں گم پاتے ہیں۔ ان کے موبائل بند ہو چکے تھے اور چاروں طرف کا اندھیرا جیسے زندہ تھا ہوا میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ ہمیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، ایملی نے خوف سے کہا۔ جیک، جو ہمیشہ بہادر بنا رہتا تھا، بولا، یہ تو بس ایک جنگل ہے، ہم راستہ ڈھونڈ لیں گے۔ اچانک درختوں کے بیچ ایک زوردار آواز گونجی۔ تینوں دوست ٹھٹک گئے۔ یہ کیا تھا؟ سیم نے ڈرتے ہوئے پوچھا، مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ جیک نے آگے بڑھتے ہوئے اپنی ٹارچ جلائی جو اب دھیرے دھیرے جھپک رہی تھی۔ کچھ دیر بعد انہیں ایک پرانا خستہ حال کمرہ ملا۔ دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھل گیا جیسے کہ ان کا انتظار کر رہا ہو۔ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، جیک بولا اور اندر چلا گیا۔ ایملی اور سیم نے ہچکچاتے ہوئے اس کا پیچھا کیا۔ اندر کی فضا باسی اور بھاری تھی اور دیواروں پر عجیب و غریب نشان بنے ہوئے تھے۔ یہ جگہ کچھ ٹھیک نہیں لگتی، وہ ایملی نے سرگوشی کی۔ جیسے ہی وہ اندر گہرائی میں گئے، پیچھے سے ایک زوردار آواز آئی۔ تینوں گھبرا کر مڑ گئے۔ کون ہے؟ جیک نے پکارا، لیکن صرف خاموشی کا جواب ملا۔ سیم کی نظر ایک پرانی گرد سے بھری ڈائری پر پڑی۔ اس نے ڈائری کھولی تو اس کے الفاظ چمکنے لگے، وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ سیم کے ہاتھ کانپنے لگے جب اس نے اگلی سطر پڑھی، اگر تم نے سرگوشیاں سن لیں تو بہت دیر ہو چکی ہے۔ اسی لمحے ایک نرم اور خوفناک سرگوشی کمرے میں گونجی۔ ایملی چیخ اٹھی۔ جیک نے دروازے کی طرف دوڑ لگائی، مگر دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ جیسے ہی سرگوشیاں اور تیز ہوئیں، خوف بڑھتا گیا۔ ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا، سیم نے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے چیخا۔ پھر اچانک جیسے ہی سرگوشیاں شروع ہوئی تھیں ویسے ہی رک گئی۔ پورا کمرہ ایک دم خاموش ہو گیا، مگر جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو، یہ احساس برقرار تھا۔ کچھ آنے والا ہے، جیک نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور دروازہ آہستہ آہستہ دوبارہ چرچرایا۔